نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات میں بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دیا بے حد تعریفاں جو ہم سب دا خالق ہے، اور بے حد درود اس ذات پر جس ذات کو اللہ کریم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد کرو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یاد کرو۔ کیوں کہ اللہ پاک دا وہ سچا نبی سی، غیب دیاں خبراں دین والا سی۔ اللہ پاک دا سچا پیغمبر سی اور غیب دیاں خبراں دین والا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یاد کرو۔ اللہ پاک دا پیارا خلیل ہے، اللہ دا نبی ہے، وعدے دا سچا ہے۔ اسی اہل سنت جماعت ہر اس چیز نو اسی مندے ہاں جس دا تعلق اللہ پاک دی ذات نال ہے۔ جیڑی چیز رب رسول دیاں نظراں وچ رب رسول دی بارگاہ وچ مقبول ہے، اسی اس سب کو اسی مندے ہاں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی یاد بھی اسی کرنے ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی یاد بھی منانے ہاں، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام دا ذکر خیر بھی کرنے ہاں، ہر اللہ دے ولی دا ذکر خیر کرنے ہاں، ہر نبی دا ذکر خیر کرنے ہاں، جس دا تعلق اللہ کریم دے نال ہے، جڑا اللہ دیا نظراں وچ اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہے۔ اسی اہل سنت جماعت انہاں سب نال پیار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم دے بڑے جلیل القدر نبی نے، بڑے پیارے پیغمبر نے۔ خلیل دا معنی ہوتا ہے دوست، خلیل اللہ اللہ دے دوست۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ مہمان تو بغیر کھانا نہیں کھاتے سن۔ جدوں کھانا کھان دا ٹائم ہونا ہے آپ نے مہمان دے کٹھے کھانا کھانا۔
اگر ایک دن 2 دن مہمان نہیں آیا تو آپ نے کھانا نہیں کھانا. اتنے مہمان نواز سنا. اللہ پاک دے فرشتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی خدمت جائے. میں اتنے کون گل عرض کرا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے کول مال بڑا سی. آپ نے کول مال چوب جانور بہت سارا. ریگستان دے چولستان آپ دا مال ہی مال سی. گاواں اونٹ بکریاں آپ نے کول بہت مال سی. فرشتے آئے. انہاں فرشتیاں آ کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی تسبیح پڑھی. اللہ دی بولو تسبیح پڑھی. اللہ کا ذکر کیتا. انہیں پاکی بولی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر سناؤ. فرشتے انسانی روح میں آئے سن. انسانی شکل میں آئے. پھر میں اللہ پاک دی تسبیح سناؤ. اللہ کا ذکر سناؤ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے فرمایا دوبارہ مینوں اللہ کا ذکر اللہ کی تسبیح سناؤ. وہ جو فرشتے انسانی صورت میں آئے سن وہ کہنے لگے سانو تسی کی دو گے. سانو اللہ کی تسبیح سنائیے کہ سانو دو گے کی. آپ نے فرمایا جتنا میرا مال ہے ادھا مال میں تمہیں دے دیتا ہے. مینوں میرے رب دی تسبیح سناؤ. انہاں پھر جناب دورے اللہ پاک دی تسبیح پڑھی. اللہ دی پاکی بولی. وہ دی بڑائی بولی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر سناؤ. وہ کہنے لگے جی تسی سانو کی دیو گے. آپ نے فرمایا جڑا ادھا مال بچ گیا ہے وہ تمہاروں دیتا. میرے اللہ کا ذکر میرے سناؤ. اللہ کی تسبیح پڑھو. ادھا مال پھر ٹر گیا. جتنا مال سی ہزاراں دی تعداد ہے. جے جانور سن 4 پہ جانور ہزاراں دی تعداد ہے. دے دیتا مال. پھر فرمایا پھر سناؤ. وہ کہنے لگے جی مال تے سارا تسی سانو دے چھڈیا ہے تے ہن کی دو گے. آپ نے فرمایا مینوں میرے رب دی تسبیح ضرور سناؤ اور اس مال دی نوکری واسطے تسی مینوں مقرر کر لینا. میں اینوں چلاواں گا. تو فرشتیاں نے جو انسان روح پہ جائے سن وہ عرض کرتے نے اے اللہ دے پیغمبر خلیل اللہ اسی صرف تانوں آزمان واسطے ایسا امتحان لینا ایسا کہ تہاڈا آسماناں تے بڑا چرچا ہے. بڑی تعریف ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نال بڑا پیار کرتے ہیں. اسانو مال کی ضرورت نہیں ہے. اسی تے صرف تانوں آزمائش واسطے ایسا امتحان لینا ایسا کہ واقعی تسی اللہ نال پیار کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولو اللہ نے جو بھی امتحان لیا اللہ دا پیغمبر کامیاب ہو گیا. امتحان میں جو پاس ہو گئے. جتنے بھی امتحان آئے آپ نے اپنی زبان تے ماسا بھی شکایت نہیں لیا دی. ہر امتحان میں آپ نے خوشی نال پاس کیتا ہے اور کامیاب ہوئے نے. تائیوں تے میرے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا دوست ہے. نمرود ظالم بادشاہ سی. اللہ نے نمرود نو بڑی دولت دیتی, بڑی بادشاہ دیتی, بڑی وسیع مملکت دا مالک سی. نمرود نو چاہیے سی کہ اللہ پاک نو سجدہ کردا, اللہ دے دربارے جھکدا رہندا, سجدے وچ رہندا, کہ بجائے اس دے کہ خود غرور اور تکبر کرنے لگ گیا اپنے آپ کو خدا پہ لگانا شروع کر دیا کہ میں خدا ہوں. اللہ پاک جس ویلے کسی کو دولت دیتا ہے توجہ نال سنیو,
اللہ پاک جس ویلے کسی کو دولت دیتا ہے پھر انہوں آزمانا بھی ہے. اللہ پاک پھر انہوں آزمانا ہے کہ میری دولت انہوں کتنے خرچ کرتا ہے. پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، پوری کائنات کا خالق بولو اللہ ہے. جنہوں جو کچھ دیتا ہے میرے رب نے دیتا ہے، میرے اللہ نے عطا کیتا ہے. وہ دیا حکمتہ نے، وہ دیا شانہ نے، وہ دے کمالات نے. کسی نے تھوڑا دیتا ہے، کسی نے بہتا دیتا ہے، کسی نے وسیع دے دیتا ہے، کسی نے بے انتہا تے بے حساب دے دیتا ہے. نمرود نے خدائی دعویٰ کر دیتا کہ کہنے لگا میں خدا ہاں، میرے سجدہ کرو، میں تہاڈا رب العالم ہاں، میرے خدا بنو، میرے سجدہ کرو. لوگ نمرود کو سجدہ کرتے رہے. جیڑا وہ سجدہ کرتا ہے نمرود انہوں منہ منگیا انعام دیتا ہے. غور فرمائیے، اللہ نے چاہا کہ میں دے غرور نو اے تکبر نو ختم کرتا، کیونکہ جس ویلے ظالم دے ظلم دی انتہا ہو جاتی ہے پھر اللہ وہ دی رسی کھچ لیتا ہے، پھر اللہ کو ذلیل کر دیتا ہے. غور فرمائیے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دنیا تے آن کا ٹائم ہو گیا. اللہ نے چاہ کہ میں اپنا نبی بھیجا، اے دے تکبر کو کھا کے ملا دا، نمرود کو ختم کرنا. اے میرا دشمن ہے. توجہ فرمائیے، نمرود اپنے دربار ہر وقت نجومی اور کاہن رکھتا سی، جادوگر رکھتا سی نمرود، اور نجومی اور کاہن بڑی کثیر تعداد میں رکھتا سی. توجہ فرمائیے، جس ویلے صبح دے ٹائم نمرود نے دربار لانا، نمرود نے نجومیاں کو پوچھنا، نجومیاں نو کہنا دسو میرے مقدر دے بارے دسو، میری بادشاہ دے بارے دسو، یا میرے زوال ہے یا میرے عروج ہے. نجومیاں نے دسنا، جو بھی گل انہوں نے سمجھ ہوتی سی. توجہ نال سنیو، ایک رات نمرود نے خواب ویکھیا، ایک ستارہ طلوع ہویا ہے، تارا طلوع ہویا ہے. وہ ستارے دی اتنا چمک تے دمک ہے، وہ دی روشنی دے وچ چاند اور سورج دی روشنی مدم پہ گئی. جس ویلے سویرے دربار لگا، نجومی، کاہن، جادوگر بڑی کثیر تعداد جہاں نے. نمرود جس ویلے اپنے تخت تے آیا ہے، تخت تے بیٹھا ہے، پہلے تے اکڑ کے بیٹھا سی، اس دن نمرود سر سٹ کے بیٹھ گیا. نمرود بولو، سر سٹ کے بیٹھ گیا. وہ نجومی کہنے رہے، کاہن کہنے رہے، نمرود تینوں کی ہو گیا؟ اے روزانہ تو اکڑ کے بیٹھا سے، سر ٹھا کر کے بیٹھا سے، اج تیرا سر جھکیا ہوا، تینوں کی ہو گیا ہے؟ آج تینوں کی ملی پہ گئی ہے، آج تینوں کی پریشانی ہو گئی ہے، آج سر تیرا جھکیا بھی ہے، آج سر تیرا جھکیا بھی ہے، تیرا سر ٹھا ہویا بھی ہے، آج تینوں کی بیماری ہو گئی ہے، کی پریشانی ہو گئی ہے. نمرود کہتا ہے، اے میرے درباریوں، اے میرے نجومیوں، اے کاہنوں، اے میرے دسو، راتی میں خواب ویکھیا ہے، ایک ستارہ ویکھیا ہے، طلوع ہویا ہے، وہ دی اتنی روشنی سی، سورج تے چاند دی روشنی بھی وہ دے کے مدھم پہ گئی ہے. دسو اس خواب کی تعبیر کی بنتی ہے؟ اس خواب کی تعبیر بولو کی بنتی ہے؟ جس ویلے نجومیاں نے دیکھا ہے نے یہ خواب سنیا، فوراً بولے اے نمرود، تیرے ملک میں جس سالے بچہ پیدا ہو رہے ہیں، اس بچے نے تیرے حکومت نو، تیرے نظام نو ختم کر دینا، برباد کر دینا، تینوں نیست و نابود کر دینا، تیرا نظام خراب ہو جانا ہے، تینوں ذلیل کر دینا ہے. فرمایا وہ بچہ کتنے ہے؟ نجومی کہنے لگے وہ بچہ حالی اپنے پیو دی پشت کھڑا ہے، حالے اپنے پیو دے کول ہے،
حالے ماں کو نہیں آیا. نمرود نے آرڈر جاری کیتا کوئی بندہ اپنے گھرے نہ جایا کرے, سارے بندے اپنے گھر تو باہر رہو, کیونکہ جس ویلے بندہ کرے جانا ہی نہیں وہ بچہ اپنی ماں دے کول جانا ہی نہیں. نمرود نے بڑی کوشش کی تھی پر اللہ کی کرنی ایسی, اللہ نے فیصلہ فرما دیتا کہ میرے ابراہیم نے پیدا ہونا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی امی دے کول ٹر گئے, اپنی امی دے شکمے چلے گئے. جس ویلے سویر ہوئی ارے نجومیاں نے رولا پایا. نجومی کہن لگے اے نمرود اے بادشاہ, اج دی رات وہ بچہ اپنی ماں دے کول چلا گیا ہے. نمرود کہندا ہے نا پارا پہلا لایا ہے, کوئی بندہ اپنے گھرے جائے نا, اپنے گھرے بندہ کوئی جائے نا, وہ کیوں چلا گیا بچہ؟ چلو بچہ تو چلا گیا, اور اس طرح کرو جیڑا بچہ اس سال پیدا ہوئے انہوں قتل کیتا جائے, انہوں مار دیتا جائے. اللہ نے فرمایا اے نمرود جتنا تو کوشش کر لے میرے ابراہیم نے آنا ہی ہونا, میرے ابراہیم نے بولو آنا ہی ہونا ہے, انہوں کوئی طاقت روک نہیں سکتی, میرے ابراہیم نو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اس واسطے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دا مالک اللہ ہے, عزت دا مالک اللہ, ذلت دا مالک بولو اللہ جنوں عزت دے وہ کوئی روک سکتا نہیں, تے رب جنوں ذلت دے انہوں کوئی روک سکتا نہیں. اے نمرود میرے ابراہیم نو عزت دا تاج پایا جانا ہے تے تینوں ذلت دے کھان اتاریا جانا ہے. نمرود نے آرڈر جاری کر دیتا جیڑا بچہ پیدا ہوئے قتل. ہزاراں بچے قتل ہو گئے, لوگ تنگ آ گئے, لوگ نمرود کو نفرت کرنے لگ پے. آوے کو جس خاندان دا جس گھر دا بچہ قتل کیتا جاتا سی کیا وہ لوگ چنگا سمجھ جان گے نمرود؟ جس گھر دا بچہ قتل ہوتا سی وہ لوگ بھی خلاف ہو جاندے سن, انہاں دا پورا خاندان خلاف ہو جاتا سی نمرود دے خلاف. لوگ تنگ آ گئے, ہزاراں بچے قتل ہو گئے. اس وجہ نال حضرت سیدنا ابراہیم پیدا نہ ہوئے, اللہ دا نبی نہ آئے, وہ بچہ پیدا نہ ہو جس دے ہاتھ وچ میرا سوال ہے. فرمایا فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جنوں اللہ بچائے, جنوں اللہ روشن کرے, ان کون بچائے؟ توجہ فرمائیو, اللہ نے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے پیدا ہون دا ولادت دا ٹائم آ گیا. آپ دی والدہ اپنے شہر تو اپنے گاؤں تو باہر چلیاں گیا, ایک پہاڑ دی غار میں ٹر گیا. پہاڑ دی غار میں جس ویلے تشریف لے گیا اللہ دا نبی تشریف لے آئے, حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے آئے. جس ویلے آپ دی امی نے ویکھیا تے آپ تے پہلا رون لگ پیا, آپ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے پھر مسکرایا بھی صحیح, مسکرایا بھی صحیح, رویا بھی صحیح. مسکرایا کیوں, ہنسیاں کیوں, خوش کیوں ہویا؟ اس واسطے خوش ہویا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے. خوش اس واسطے ہویا بچہ بڑا سونا ہے, سونا بچہ ہے. وہ غار روشن ہو گئی, وہ غار منور ہو گئی. تے رویاں اس واسطے نہ سونا میرا پتر ہے نمرود مروا دے گا, نمرود قتل کروا کے دے گا, اس واسطے ہویا. تے خوش اس واسطے ہویا کہ سونا پتر ہے, اے پیشانی تے نور پیا چمکدا جے دی وجہ نال
نال ساری غار روشن ہو گئی ہے۔ اور بتائے نور کیڑا سی؟ توجہ نال سنیو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی تے جڑا نور چمک رہا سی وہ ساڈے سونے محمد دا نور سی، ساڈے نبی دا نور سی۔ تائیوں نے فرمایا نور ازلی چمکیا غائب و اندھیرا ہو گیا، کملی والا ہو گئی، وہ غار منور ہو گئی۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پریشانی میں نور چمک رہا ہے۔ بالآخر آپ دی والدہ تھوڑی دیر رکی، فوراً باہر نکلی غار وچوں کہ نمرود نوں پتہ نہ لگ جائے۔ نمرود دے کرندے جڑے نے او دے جڑے سپاہی نے او دے جڑے کرندے نے کہ ہر وقت ویکھدے رہندے نے کہ کس گھر وچ بچہ پیدا ہویا ہے، انہوں خبر نہ لگ جائے۔ آپ دی والدہ فوراً غار تو باہر نکلی، تھوڑی دیر ٹھہری۔ اللہ کریم نے جناب جبرائیل علیہ السلام نو کلیا۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دوے انگوٹھے پکڑ کے منہ وچ دے چھڈے۔ انگوٹھے پکڑ کے منہ وچ دے دیتے۔ اللہ نے ایک انگوٹھے وچوں دودھ جاری کر دیتا اور دوجے انگوٹھے وچوں شہد جاری کر دیتا۔ کہتے ہیں انگوٹھے چوسنا دو نبیوں دی سنت ہے۔ انگوٹھے چوسنا دو نبیوں دی سنت ہے، ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے دوسرے موسیٰ علیہ السلام۔ جس ویلے فرعون نے صندوق کھولیا، اللہ دا نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ صندوق وچ نے تے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے انگوٹھے چوسن لے سن۔ تے جس ویلے انگوٹھے باہر کڈے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے ایک انگوٹھے وچوں دودھ پیا ہوندا سی، دوجے وچوں شہد پیا ہوندا سی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے منہ وچ انہاں دے انگوٹھے دے چھڈے۔ اللہ نے ایک وچوں دودھ جاری کر دیتا، دوجے وچوں شہد جاری کر دیتا۔ اللہ نے دسیا جڑے ساڈے نال ساڈے پیارے نے اساں انہاں دی انج حفاظت کرتے ہیں، اساں انہاں دا انج خیال کرنے ہاں۔ توجہ کریو، جناب جبرائیل چلے گئے۔ اللہ نے ایک پتھر کو حکم فرمایا، اور پتھر رڑ کے غار دے بوئے تے آ گیا۔ پتھر رڑ کے غار دے بوئے تے آ گیا، غار دا بوئا بند ہو گیا۔ کچھ دنوں تو بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی امی آئی، میں خبر لے آواں، پتہ کر کے آواں۔ جس ویلے آپ غار دے بوئے تے آیا، پتھر اپنے آپ ہٹ گیا، غار دے اندر چلی گئی، غار دے اندر ٹر گئی۔ جناب ایک بچہ اللہ دا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام انگوٹھے چوسن دے، بی بی نے انگوٹھے جس ویلے باہر کڈے، ویکھے وچوں دودھ پیا ہوندا ہے، دوجے وچوں شہد پیا ہوندا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی امی خوش ہو گیا، انہاں نوں یقین ہو گیا، تسلی ہو گئی، میرے بیٹے دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس واسطے ایدی مدد کرن والی بڑی کوئی طاقت ہے، کوئی بڑی طاقت ایدی مددگار ہے، کوئی ذات ہے ایدے پیچھے۔ بس جناب اعلیٰ ویکھ، اللہ دا پیغمبر تندرست ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ پھر جناب چلے گیا، پتھر پھرا غار دے منہ تے۔ 7 سال اللہ دا نبی غار وچ رہیا۔ کتنا بولو یا کے سنی زور دے بولو سبحان اللہ۔ 7 سال اللہ دا نبی غار وچ رہیا۔ جس ویلے اللہ دا پیغمبر بڑا ہویا، پھر قوم وال آئے، دیکھیا قوم بت پرستی وچ پھسی پئی ہے، بتاں دی پوجا کر رہی ہے، بتاں دی پوجا، پتھر دے بت نے، ستو دے بت نے، لکڑیاں دے بت نے، بتاں دی پوجا وچ قوم پھسی ہوئی ہے، بتاں دی پوجا کر رہی ہے۔ کوئی سورج دی پوجا کرتا ہے، کوئی چند دی پوجا کرتا ہے، کوئی ستارے دی پوجا کرتا ہے،
اللہ دے نبی نے انہوں نے سمجھایا، وہ آپ نے فرمایا اے لکڑی دے بت، اے پتھر دے بت، اے اٹے دے بت، اے مٹی دے بت، تواڈے کوئی مددگار نہیں، اور سورج تے چند تواڈے خدا نہیں، اے تے ڈب جاندے نے، میرا خدا وہ خدا جڑا ڈبدا نہیں، ہر ویلے چمکدا رہندا ہے۔ آپ نے بڑا سمجھایا قوم کو، فرمایا اے جڑے بت نے اے تواڈے مددگار، اے بت تواڈے مددگار نہیں، اے بت تواڈوں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اے تواڈے نقصان دا باعث نے، لیکن قوم سمجھی نہ، قوم آپ دی مخالف ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بت جڑے نے اے تواڈوں فائدہ بولو نہیں دے سکتے۔ بعض اہل علم نو مغالطہ لگ گیا، بعض اہل علم اس 14ویں صدی دے اہل علم اس پریشانی وچ اس مغالطے پھس گئے، جیڑی آیات اللہ نے کافراں دے بتاں دا بارے نازل کیتیاں سن، اللہ پاک نے جیڑی آیات قرآن دیا کافراں دے بتاں دے بارے نازل کیتیاں نے، وہ قبراں والے تے فٹ کر دیندے نے، قبراں والے بت نے، قبراں والے اللہ دی قسم ہے بت نہیں بن سکدے۔ قبراں والے بت یہ کیویں بنے کہ قبراں والے بت، قبراں والے بت نہیں بن سکدے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا جدو قبرستان جاؤ سب تو پہلا انہوں نے سلام کرو، سرکار نے فرمایا نا السلام علیکم یا اہل القبور، ہے کہ نہیں؟ جدو قبرہ تے جاؤ انہوں نے سلام کرو، باوے انہوں نے 1000 سال ہو گئے نے، تے باوے 500 سال ہو گئے نے، باوے 2000 سال ہو گئے، باوے 10,000 سال کیوں نہیں ہو گئے، فرمایا جدو قبرستان جاؤ مسلمانہ دیا قبرہ تے جس ویلے جاؤ انہوں نے سلام کرو۔ اس واسطے قبرہ والے بت نہیں، بت اور نے، بولو قبرہ والے دو دے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی دے قوم مخالف ہو گئی، نمرودی قوم مخالف ہو گئی، ایک دن وہ قوم میلے تے گئی، میلے تے اللہ دے نبی نے فرمایا میں تواڈے بتاں دی ایک دن خبر ضرور لینی ہے، تواڈے بتاں کولوں ایک دن پوچھنا ضرور ہے۔ وہ قوم میلے تے گئی، بت خانہ خالی چھوڑ گئے، اللہ کے نبی نے کہاڑا اٹھایا، کہاڑا اٹھایا بت خانے پہنچ گئے، کسے بت دا نک کٹ دیتا، کسے دا بازو کٹ دیتا، کسے دی لت بڑھ دیتی، کسے دے 2 ٹکڑے کر دیتے، کسے دے کن بڑھ دیتا بت دا، کسے دی تون لا دیتی، اور ایک کو بت چھڈیا جڑا سب تو بڑا بت سی، او دے مونڈے تے کہاڑا رکھ دیتا، بڑے بت دے مونڈے تے کہاڑا رکھ دیتا۔ آپ واپس کرے آگئے، جس ویلے قوم میلے کو واپس آئی ویکھیا یہ بت خانہ جڑا پیا ہے، ایک بت بچہ او دے مونڈے تے کہاڑا ہے، کہنے لگے کنے کام کیتا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کنے سارے بتاں نال سارے خداواں نال برا کیتا ہے، یہ سارے بڑھ دیتے نے۔ ایک بندہ کہنے لگا اسی ایک بندے کو سنیا ہے، انہیں آکھیا میں تواڈے بتاں دا ضرور پتہ لواں گا، ضرور خبر لواں گا، انہاں کولوں پوچھاں گا، انہوں ابراہیم کہندے نے، وہ نام ابراہیم ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، نمرود کے دربار سجا گیا، آپ نے فرمایا تسی میرے کو کی پوچھ دے ہو؟ تسی اپنے خدا کو پوچھو جے دے مونڈے تے کہاڑا کھڑا ہے، جے دے مونڈے تے کہاڑا رکھیا ہے، تسی او دے کول پوچھو، تسی میرے کول بھی پوچھ دے ہو؟ تسی اپنے خدا کو پوچھو جس دے مونڈے تے کہاڑا رکھیا ہے۔ وہ کی جواب دیندے؟ بت کی بولن، بت کی بول دے؟ تے قوم لا جواب ہو گئی، قوم کوئی جواب نہ دے سکی، ارے نمرود کوئی جواب نہ دے سکیا، نمرود ہر گیا، چاہیدہ سی کہ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیندا، اللہ دی توحید نو من لیندا، اس دے باوجود آپ دا مخالف ہو گیا۔ انہیں میٹنگ بلائی، میٹنگ جو مشورہ قائم ہویا کہ ابراہیم علیہ السلام دے واسطے چکھا بنایا جائے، لکڑیاں کٹیاں کیتیاں جان، اگ بالی جائے، اودے وچ انہوں ساڑ دیتا جائے، نہ خود بچے گا نہ کوئی ساڈے خداواں نو برا آکھے گا۔ اگ جلائی، لکڑیاں کٹیاں ہو گیا، بڑا عرصہ لکڑیاں کٹھا کرتے رہے، وقت لگ گیا، اگ لا دیتی،
اتنا اگ دے شولے آسمان نال گلاں کر رہے سن، قریب تو پرندہ نہیں گزر سکتا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کوٹھڑی وچ بند کیتا ہویا سی۔ جس ویلے اگ بل رہی ہے، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آپ نو کوٹھڑی وچوں کڈ کے لیا، آپ دے ہتھ وچ جناب آپ دے ہتھ وچ رسیاں بنیاں ہوئیاں نے، پیراں وچ سنگل پایا ہوئے نے، بیڑیاں پایا ہوئیاں نے۔ اللہ دے نبی جس ویلے آ رہے نے، اللہ کریم نے جناب جبرائیل نو فرمایا، اے جبرائیل آسماناں دے بوئے کھول دے تاکہ آسماناں دی مخلوق میرے ابراہیم نو ویکھ لے، میرا ابراہیم نو ویکھے کہ ابراہیم میرے نال کتنا پیار کرتا ہے، کتنا محبت کرتا ہے۔ امتحان میں ذرا بھی ماسا شکایت نہیں کی تھی۔ جس ویلے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو لے کے آ رہے ہیں، جناب جبرائیل نے آسماناں دے بوئے کھولے، جس ویلے ساری مخلوق نے دیکھا، سر سجدے سٹ لیا، یا اللہ کریمہ اس روئے زمین دے اکو بندہ تیرا نام لین والا، انہوں تو اپنے دشمنوں دے حوالے کر چھڑے۔ اللہ نے فرمایا، اے دیکھو تے صحیح میں اپنے پیارے خلیل دی مدد کیویں کرنا، اپنے خلیل دی مدد بولو کیویں کرنا، کس طرح مدد کرنا۔ اور سوچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ کیویں پایا جائے، کیویں سٹیا جائے، اگ دے قریب تے کوئی جا سکتا ہی نہیں، اگ دے قریب تے کوئی جا سکتا ہی نہیں۔ شیطان انسانی روح پہ جایا، شیطان کہندا ہے میں تانوں طریقہ دسدا، ایک اونچا ٹبا بناؤ، اس ٹبے تے چڑھ کے ایک پنگوڑی بناؤ، منجیل بناؤ، پنگوڑی بناؤ، وہ دے وچ بٹھا کے تے تسی جھوٹا دیو، جس ویلے جھوٹا دو پچھو رسی کٹ دینا، ابراہیم اگ وچ جا پائے گا۔ انہیں دسیا بولو شیطان نے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام آ جانے نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے ابراہیم اگر میرے تک پڑھو کوئی کم ہوئے دسو، اگر حکم فرماؤ، میری مدد کی ضرورت ہوئے تے میں اپنا پر مار کے آگ نو گلزار بنا چھٹا، آگ نو ٹھنڈا کردا۔ آپ نے فرمایا تیرے تک میرے کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ ہوا دا فرشتہ آ گیا، جڑا اللہ نے ہوا تے فرشتہ مقرر کیتا ہے، وہ آ جاتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے ابراہیم میرے تک کوئی ضرورت ہوئے حاجت ہوئے دسو، میں انی ہوا چلانا ساری اگ نو روئے زمین تے کھلا چھٹائے تے قطرہ ماسا نہ رہن دا۔ آپ نے فرمایا جا میرے تیرے تک بھی کوئی مدد کی ضرورت نہیں۔ پانی دا فرشتہ آ گیا، بارش وساؤن والا فرشتہ، عرض کرتا ہے ابراہیم اگر حکم ہوئے تے میں انہا بارش وسادا، انہا پانی وسادا، یہ ساری اگ بجھا چھڑا، یہ اگ ختم ہو جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل۔ آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ آپ نے فرمایا مینوں کوئی مدد کی ضرورت نہیں، میرا اللہ ویکھن ہے کہ وہ خلیل آگ میں جا رہا ہے۔ جس ویلے آپ کو پنگوڑی وچ بٹھا کے، پنگوڑی وچ جس ویلے بٹھایا، جس ویلے پنگوڑی وچ بٹھایا، آپ کے ہاتھ بننے سن رسی نال، نمرود دا وزیر کہندا ہے اے نمرود اپنا قمیض ابراہیم نو پوا دے، اپنا قمیض ابراہیم نو بولو پوا دے، اگر یہ اگ وچ نہ سڑیا تے لوگ تیرے تعریف کرن گے، کہن گے نمرود دا قمیض پایا ہویا سی اس واسطے نہیں سڑیا۔ گل سمجھ آئے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ نہ سنیو۔ نمرود دا وزیر کہتا ہے کہ نمرود تو اپنا ابراہیم نو قمیض پوا، اگر اگ وچ نہ سڑیا تے لوگ تیری تعریف کرن گے، تیرا نام روشن ہو جانا ہے کہ ابراہیم اگ وچ اس واسطے نہیں سڑیا کہ انہیں نمرود دا قمیض پایا ہویا سی۔ گل سمجھ آئے کہ نہیں آ رہی؟
توجہ فرما نمرود نے اپنا قمیض حضرت سیدنا ابراہیم نو پوا دیتا پنگوڑی وچ بٹھا کے منجیق وچ بٹھا کے جس ویلے جھوٹا دیتا اللہ دا نبی اگ وچ جا رہے جناب جبرائیل سدرۃ المنتہا تے ستے اسماناں پار جنت دے کول سدرۃ المنتہا تے بیٹھے اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جی یا رب جلیل سدرہ چھوڑ دے جلدی کر میرے ابراہیم تے اگ وچ جان تو پہلا جا اگ نو میرا پیغام دے دے میرا پیغام دے دے یا اللہ کریم کی پیغام دا اللہ نے فرمایا جاگ نو پیغام دے دے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم اے آگ تیرا کم میں جلانا اے آگ تیرا کم میں ساڑنا تیرا کم ساڑنا ہے لیکن آج اپنا طریقہ بدل دے میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا اور فرمائیے حال سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ وچ نہیں پہنچے جبرائیل ستے اسمانہ پار سدرۃ المنتہا دے کولوں آپ اللہ دا پیغام لے کے پہلا آگ دے قریب آ گئے آگ نو فرمایا آئے آگ اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا توجہ کریو جس ویلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ وچ گئے آگ نے وہ قمیض جنہیں نمرود نے قمیض اپنا پایا قمیض ساڑ دیتا آگ نے اسی گل سمجھی نہیں جس ویلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے گئے ارے آگ نے نمرود کا قمیض ساڑ دیتا جڑیاں رسیاں پائیاں سن اور رسیاں بھی سڑ گیا اللہ نے نبی دا اقبال بھی نہیں سڑیا آگ نے قمیض ساڑ چھڑے نمرود دا قمیض ساڑ دیتا ہے رسیاں ساڑ دیتیاں نے بیڑیاں ختم کر دیتیاں نے اللہ دے نبی دا آواز بھی نہیں سڑیا جناب جبرائیل نے جنت میں جو تخت لیا کے رکھ دیتا ہے اللہ دا نبی تخت دے رہ گیا جیڑے جیڑے درخت دی لکڑی سی ہری بھری ہو گئی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چکھے نمرود وچ بلبلاں جڑیاں انہاں نوں اڑدا ویکھیا 40 دن توجہ فرمائیے 40 دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس چکھے چ رہے 40 دن اللہ نے پیغمبر سے ملو رہیا نمرود دی تھی نمرود دی بیٹی اپنے محل تے چڑھ کے اپنے چوبارے دا ونڈو کھول کے دیکھ رہی ہے کہ میں دیکھ دیا ساڑھے خداوان کتا نو برا کہنے والا کیویں سڑتا ہے لوگ خوشیاں کر رہے ہیں یہ ساڑھے خداوان نو برا کہنے والا سڑ گیا ہے لیکن جس ویلے اللہ دا نبی تخت جا بیٹھے اگ دا نام و نشان نہیں لیا ساری اگ گلزار بن گئی ہے لکڑیاں ہریاں بھریاں ہو گیا نے لوگاں دے سر زمین تے جا بچے نے اللہ نے فرمایا ساڑو میرے ابراہیم کو ساڑو نمرود دے بیٹی چوبارے تے دیکھ رہی ہے اللہ دا پیغمبر تخت تے بیٹھے نمرود دی بیٹی اپنے باپ کو لم دیے جا کے کہہ دیے اے میرے باپ تو ابراہیم دا کلمہ پڑھ لے ابراہیم دا رب سچا ہے ابراہیم دا رب بولو سچا رب ہے نمرود نے اپنی بیٹی نو ڈرایا دھمکایا غصے ہویا لیکن کہہ دیے تو من نہ من میں تے ابراہیم دے رب دا کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گئی اللہ نے نبی توجہ فرمائیے 40 دن تو بعد آپ باہر تشریف لے آئے آپ نے ملک شام کا سفر فرمایا قصد فرمایا آپ نے فرمایا میں تو چلا جا رہا ہوں بڑی پیاری گل سنانے ہیں میرے پہلی بار خدا سنی ہے اور میں بھی پہلی بار ہی پڑھی ہے تو پہلی بار ہی سناتے ہیں دو نے بولیے سبحان اللہ اللہ نے نبی ملک
شام کی طرف جا رہے ہیں. ایک شہر آیا, شہر اس شہر دے وچ لوگ جڑے نے بڑے اعلیٰ قسم دے لباس, اعلیٰ قسم دے سوٹ پا کے بن سور کے جناب جا رہے ہیں. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کتھے چلے ہو؟ بڑے اعلیٰ قسم دے لباس پہنے جھنڈ دے جھنڈ چلے ہو. کہنے لگے اس شہر دا جڑا حکمران ہے, بادشاہ ہے, وہ دی جڑی بیٹی ہے انہوں کوئی بندہ پسند نہیں آ رہا شادی کرنے واسطے. وہ کہیں گے جڑا میرے بندہ پسند آئے گا میں ویکھ کے بندہ پسند کر کے شادی کراں گی. اس واسطے جا رہے ہیں لوگ لہنے چ بہ جاندے نے. وہ بادشاہ دی بیٹی شہزادی 70 اپنی نوکرانیاں کنیزاں دے نال غلاماں دے نال اور ہر بندے نو ویکھدی ہے. انہوں کوئی بندہ پسند نہیں آ رہا شادی واسطے, بندہ بولو پسند نہیں آ رہا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یمنا نال چل پے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا رخ رب نے ادھر موڑ دیتا. آپ ہی لائن جا کے بیٹھ گئے. جس وقت جناب الاؤ بی بی دے آن دا ٹائم ہویا, بادشاہزادی دا شہزادی دا اپنی 70 غلاماں دے نال ہے, او دے ہاتھ میں سونے دا ہار ہے. جیڑا بندہ پسند آئے گا وہ دی جھولی میں انہیں ہار سٹ دینا ہے. جننے بندے کٹھے سن ہزاراں دی تعداد سن یا سینکڑوں دی تعداد سن, سارے ویکھ دی آئی. پہلے نو ویکھیا کہنے لگی ہے مینوں پسند کوئی نہیں, دوجے نو ویکھیا پسند کوئی نہیں, تیجے نو ویکھیا پسند کوئی نہیں. ویکھدیاں ذرا گل توجہ نال سنیو. جس ویلے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آئی, ہری نگاہ بھی رک گئی, وہ دے قدم بھی رک گئے. قدم بھی رک گئے, نگاہ بھی رک گئی. تھے نگاہ بھی نہ ہٹی, قدم بھی نہ ہٹے. جڑا سونے دا ہار سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جھولی میں سٹ دیتا. واپس کر جا کے اپنے باپ نو کہنی ہے مینوں بندہ پسند آ گیا, بڑا خوبصورت جوان ہے. جس وقت آپ نو بادشاہ دے کول بلایا گیا, بادشاہ نے آکھیا بیٹی یہ بندہ تے بڑا چنگا ہے, چنگا جی پسند کیتا ہی, پر ہے غریب دے کول دولت کوئی نہیں, پر جی چنگا ہے. جی سونا جی ہے. کیوں ہر نبی اپنے اپنے دور میں ہر نبی اپنی امت نال سونا رب نے بنایا ہے. ہر نبی اپنے دور میں اپنی امت نال بولو سونا ہوتا سی. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ سونے ہوندے جڑے ساڈے سونے محمد عربی دے دادا جان نے, ساڈے سرکار دے جدے پاک نے, سرکار دا نور مقدس چمک رہا سی. میں ایتھے گل کیتی جاواں, ارے جتھوں جتھوں میرے سونے محمد دا نور گزریا ہے, جنہ جنہ پشتاں وچوں میرے سونے محمد دا نور آیا ہے, اللہ کریم نے انہاں نوں رنگ لا چھڑیا ہے. وہی لوگ جڑے نے اپنے وقت دے بڑے لکی لوگ ہوئے, بادشاہ ہوئے. توجہ فرمائیے, جس ویلے شادی ہو گئی, بیاہ ہو گیا, نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, وہ کیڑی بی بی سی, کیڑی بی بی سے پوتے بی بی سارا سی, سارا بی بی, وہ بی بی سارا ہے جتنا شادی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی. حضرت اسحاق علیہ السلام دی امی, حضرت یعقوب دی دادی, اور حضرت یوسف دی پردادی. جڑا حسن حضرت یوسف نو ملیا سی, اس بی بی دی وراثت ملیا سی. یہ حسین بی بی سی بڑی. ذرا گل توجہ نال سنیو. اللہ دا نبی بی بی سارا نو لے کے چل پے. جس ویلے مصر دی سرزمین تے پہنچے, مصر دا جڑا بادشاہ سی بڑا گندا بادشاہ سی, بد کردار سی. انہیں ویکھیا بڑی خوبصورت عورت ہے. حضرت بی بی سارا نو حضرت ابراہیم نو گرفتار کرا لیا. ایک کمرے حضرت ابراہیم نو بند کر دیتا, دوجے بی بی سارا نو بند کر دیتا. وہ بادشاہ نے بی بی سارا دے قریب آ کے ہاتھ اٹھان دی کوشش کی ہے. اللہ نے وہ دے ہاتھ نو شل کر دیتا, وہ دے ہاتھ نو فالج ہو گیا.
جس ویلے ہاتھ ہل نہیں رہا سی بی بی نو کہندا ہے مینوں جاپدا ہے تو اللہ دی کوئی نیک بندی اللہ دی ولیاں وے میرے واسطے دعا کر میں پھر اس طرح دی حرکت نہیں کراں گا بی بی صاحب نے دعا کی ہاتھ ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ پھر شیطان نے انہوں بہکایا پھر انہوں نے دوبارہ ارادہ کیتا اپنے گونیا سری زمین میں دھس گیا اے میں تانوں دسنا چاہتا میرا اللہ اپنے پیارے دی کیویں مدد کرتا ہے جڑا اللہ نال پیار کرتا ہے اللہ نال محبت کرتا ہے ارے یارو میرا اللہ بھی انہاں نال پیار کرتا ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اذکرونی اذکرکم جڑا مینوں یاد کرتا ہے میں رب نوں یاد کرتا سبحان اللہ توجہ فرماؤ اللہ نے فرمایا جڑا مینوں کلے بیٹھ کے یاد کرتا ہے کلے بیٹھ کے یاد کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں بھی انہوں کلا ہی یاد کرتا اللہ فرماتے ہیں جڑا مینوں بندیاں وچ بیٹھ کے اجتماع وچ بیٹھ کے یاد کرتا ہے میں فرشتے اکٹھے کر لینا فرشتے تینوں یاد کرتا اللہ فرماتے ہیں جڑا میرے نال پیار کرتا ہے میں او دے نال دونا پیار کرتا میں تانوں دعوت فکر دینا اپنے رب نال پیار کرن والے بن جاؤ قسمے بندہ رب نال تھوڑا پیار کرے اللہ او دے نال بہتا پیار کرتا ہے تے جڑا رب نال پیار کرتا ہے اللہ فرماتے نے وہ دنیا تے بھی میرا دوست ہے قبر وچ بھی میرا دوست ہے اپنے رب نال پیار کرن والے بن جاؤ اپنے رب نال محبت کرن والے بن جاؤ نماز کی پابندی کرو اللہ پاک تم سب کو نمازی بنا دے بولو آمین اللہ کرے نمازی ہو جاؤ 5 وقت دے نمازی ہو جاؤ 5 وقت دے نمازی ایک تیرے تواڈے سجدے نے سجدے ذرا میری طرف توجہ فرماؤ اے جڑے تواڈے سجدے نے سجدے اے سجدے کوئی عام چیز نہیں ارے نمرود نوں جس ویلے لوگ سجدہ کرتے سن نمرود نوں منگیا انعام دیندا سی ارے جڑا رب نوں سجدہ کرے کیا رب نوں خالی موڑ دے گا یہ سجدہ بڑی چیز ہے یہ جڑا انسان سجدہ کرتا ہے ارے سجدہ انسان دے اپنے بھی کام ہوتا ہے وہ دی اولاد دے بھی کام ہوتا ہے یہ سجدے تواڈی اولاد دے کام ہونے یا بندہ جس ویلے نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اینڈ میں آخر میں جاتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتا یہ بڑی عظیم دعا ہے یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے اس واسطے فرمایا جڑے سجدے تسی کرتے اللہ دے دربار وچ ایدا فائدہ تانوں بھی ہے تواڈے ماں پیو نوں بھی فائدہ ہے تواڈی اولاد نوں بھی فائدہ اللہ کو سجدہ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے اللہ کو سجدہ کرنا بڑی خوبی ہے بڑی اچھی بات ہے میں تو دعوت فکر دینا کہ نماز نال پیار کرو صرف سویر دی نماز جلدی نہ پڑھو 5 وقت نماز پڑھی کرو اور جتنے تمہیں ٹائم مل جائے نماز پڑھو ڈیرے مربے اپنے رقبے نہیں وٹتے نماز پڑھو اگر مسیح تے لاگے ہوئے وہ تسی پھر کوشش کی کرو جماعت اور نماز پڑھو تاکہ مسجد رونق ہو میرے نبی نے فرمایا یہ مسجداں جڑیاں نے تواڈیاں جنت دیاں سواریاں نے سرکار نے فرمایا مسجداں دی زمین جنت میں جانی ہے اے جنہاں نے مسجداں نو 1 روپیہ بھی دیتا ہے انہاں دا بڑا شان ہے جنہاں مسجداں نو رقبے دیتے نے زمیناں دتیاں نے 1 مرلہ کیوں نہیں دیتا اللہ نے جنت دے 700 مرلہ 1 مرلے دے بدلے دے بندہ جس ویلے نیکی کرے نا اس نیکی نو پھر دوہرائے نا بندہ جدوں نیکی کر لے پھر نیکی نو دوہرائے نا نیکی کر چھڈیے سمجھا انہوں کوئے سڑ دے خدا رب دے اجر دے اور فرمائیے اپنے رب نال پیار کرو نمازی پڑھو گے بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے قرآن نال پیار کرو قرآن تواڈے قبر دا دوست ہے اپنے ماں پیو دی خدمت کرو ماں پیو دی کلی ماں دی نہیں باپ دی خدمت کرو باپ دی بھی عزت کرو اپنی ماں دی بھی عزت کرو ارے تیرا باپ نہ ہوئے ارے دنیا تینوں ذلیل کر کے مار دے ارے تیرے باپ دی شان ہے اللہ نے تیرے پردے کر دیا اپنے باپ دی بھی عزت کر اپنی ماں دی بھی عزت کر اپنے باپ دے بھی پیر چھوڑ اپنی ماں دے بھی پیر چھوڑ اپنے باپ دی بھی خیال کر اپنی ماں دا بھی خیال کر اے دوے عزت والے دوے بولو دوے عزت والے اور فرمائیے نمازی بن جاؤ توجہ کرو بڑی پیاری بات سنانے لگا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام
دیدار کرا لیا، پہلی بار ہاتھ اٹھایا ہاتھ چھل ہو گیا، دوسری بار آپ نے قریب آنے کی کوشش کی تھی، گوڈیاں سڑیاں زمین میں دس دیا، پھر معافی منگی۔ اللہ دے نبی دی ماں سی نا بی بی سارا، تے اللہ دے نبی دی دادی سی، پھر اللہ دے نبی دی پردادی سی، پھر 40,000 نبیوں دی دادی سی، 40,000 نبی پیدا ہونے بی بی سارا دے شکم میں پاک ہو چکے، 40 اس نسل میں 40,000 نبی پیدا ہوئے۔ توجہ فرما جناب اعلیٰ، معاف کر دیتا بی بی نے۔ پھر شیطان نے بہکایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی صاحبہ بی بی سارا دے قریب بادشاہ پھران لگا، سارا جسم شال ہو گیا، سارے جسم فالج ہو گیا۔ پھر کہتا جی میرے ہن معافی دیو، ہن میں پکا وعدہ کرتا، ہن میں کسی قسم کا برا ارادہ نہیں کرا۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا ہن تو میری دعا نہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہن تو اللہ دے نبی میرے خاوند دی دعا نہ ٹھیک ہوئے گا، یہ وہ دعا کرے گا تو ٹھیک ہوئے گا، کیونکہ اللہ دا نبی ہے۔ توجہ فرما میرا دوستا بزرگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کوٹھڑی وچ لے آندا، اللہ دے نبی نے دعا کی تھی، ہاں اللہ کریم نے فرمایا اے میرے ابراہیم پہلا دعا نہیں کرنی، اے کولوں ساری بادشاہت بھی لینی ہے، سارا خزانہ بھی لینا ہے، ساری بادشاہت بھی لینی ہے، خزانہ بھی سارا لینا ہے، تا دعا کرنی ہے، تا ٹھیک ہوئے گا۔ جس ویلے آپ نے فرمایا میں ساری بادشاہت بھی لینی ہے، سارا خزانہ بھی لینا ہے، تے پھر دعا کراں گا، اس بادشاہ نے آکھا میں تنوں خزانہ بھی سارا دیتا، ساری بادشاہت بھی دیتی، دعا کرو میں ٹھیک ہو جاواں، میں کو اپنی زندگی چاہیے۔ جس وقت بادشاہی مل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے ملک دی، مصر دی، خزانہ مل گیا، آپ نے پھر اس واسطے دعا کی تے ٹھیک بھی ہو گیا، پھر ادھا خزانہ آپ نے انہوں دیتا، ادھا ملک بھی دیتا، ادھا خزانہ آپ نے رکھیا، خود رکھیا، ادھا ملک جڑا کنعان نہ لگتا سی وہ بھی آپ نے رکھا۔ اور فرمائیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی بی بی سارا نو لے کے فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں، بی بی سارا عرض کرتی ہے اے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام میں تو حال سناواں جو بادشاہ اور میرے درمیان جڑی گزری، میں تو حال سناواں کہ بادشاہ نے پہلی بار ہاتھ اٹھایا وہ ہاتھ چھل ہو گیا، دوسری بار اور میرے آن قریب آنے کی کوشش کی ہے، گوڑے سنت زمین میں دھس گیا ہے۔ اس وقت دس رہے سن، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اے سارا کو میرے کی دسنی ہے، جس وقت بادشاہ نے تینوں ایک کمرے بند کیتا ہے، میرے دوجے کمرے بند کیتا ہے، اللہ نے درمیان میں ساری رکاوٹاں ہٹا دتیاں نے، جو کچھ ہو رہا سی میں اپنے اکھاں نال خود دیکھ رہا سا، خود دیکھ رہا سا میں، یہ اللہ دے نبی دی شاناں نے، اللہ دے نبیوں دا مقام ہے، اللہ نے ہر نبی دی عزت کرنا، ارے میرے نبی دی امت لازم ہے، اس واسطے اسی ہر نبی دی عزت کرنے ہاں، ہر نبی نال پیار کرنے ہاں، کیونکہ سارے سونے آقا نے سب دسیا ہے، سارے سرکار نے دسیا ہے۔ جمعہ دا ٹائم ہو چلا 5 منٹ رہ گئے نے، میں تو پھر دعوت کی فکر دینا کہ 5 وقت نمازی بنو، نمازی ہو کے مرو، ارے بے نمازی ہو کے مرنا اے یزید دا طریقہ ہے، ارے نمازی ہو کے مرنا حسین دا طریقہ ہے، اسی حسینی ہے، حسینی اسی یزیدی نہیں، ارے سانو چاہیے حسین نال پیار بھی کریے، انہاں دے طریقے تے بھی چلیے، نماز نال قرآن نال پیار کرو، اور چند مسئلے نماز تے سن لو، اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔